یہ گفتگو مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی کی مدد سے تیار کی گئی ہے، تو اس کا جو مواد ہے وہ صرف تعلیمی اور معلوماتی مقاصد کے لیے ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ مصنف کے اصل ارادے یا کتاب کی گہرائی کا پوری طرح احاطہ نہ کرے۔ ہماری گزارش ہے کہ آپ اصل کتاب ضرور پڑھیں اور اپنی سمجھ خود قائم کریں۔ کوئی بھی غلطی غیر ارادی ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ آج ہم کرسٹوفر سینفرڈ کی کتاب عمران خان، دی کرکٹر، دی سیلیبریٹی، دی پولیٹیشین پر بات کریں گے۔ ہمارا منصوبہ ہے کہ اس کتاب کا باب باب جائزہ لیا جائے، اور اب ہم اس کے پہلے باب سے آغاز کر رہے ہیں۔ باب کا عنوان ہے صرف ایک کھیل، یعنی اونلی اے گیم۔ اور یہ عنوان سنتے ہی ذہن میں پہلا سوال آتا ہے، کیا پاکستان میں کرکٹ واقعی کبھی صرف ایک کھیل رہا ہے؟ مجھے تو نہیں لگتا۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہ عنوان ہی ایک طرح سے تنزیہ ہے۔ کتاب کے مطابق پاکستان جیسی جگہ پر کرکٹ کبھی بھی صرف ایک کھیل تھا ہی نہیں۔ عام لوگوں کے لیے تو یہ اپنی بے رنگ زندگی سے فرار کا ایک ذریعہ تھا، اور حکمران طبقے کے لیے مطلب یہ بالی ووڈ یا ایٹمی ہتھیاروں جتنا ہی بڑا پروپیگنڈا کا ہتھیار تھا۔ اور اس سارے سٹیج کے مرکز میں تھے عمران خان۔ وہ صرف پاکستان کے نہیں بلکہ پورے برصغیر کے لیے ایک بہت طاقتور علامت بن کر ابھرے۔ اچھا، اور انہوں نے یہ کردار بڑی آپ کہہ لیں خود اعتمادی سے نبھایا۔ تو آئیے اس ماحول کو تھوڑا اور سمجھتے ہیں۔ کتاب میں پاکستانی کرکٹ کا جو نقشہ کھینچا گیا ہے وہ کسی ڈرامے سے کم نہیں۔ یعنی جس ماحول میں عمران خان نے قدم رکھا، وہاں تقریباً 25 سال سے انتظامی نااہلی تھی، پھر عوام کا جنونی رد عمل، مطلب ایک ہی میچ میں کبھی ہیرو تو کبھی زیرو بنا دینا، بالکل۔ اور میڈیا کا پریشر، ڈریسنگ روم کی سازشیں، دھوکہ دہی، یہ سب کچھ چل رہا تھا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ کتاب کہتی ہے کہ یہی ماحول انہیں بعد میں سیاست میں بھی ملا۔ بالکل، ایک طرح سے یہ ان کی ٹریننگ ہو رہی تھی۔ اور دیکھیں، یہ صرف انتظامی کمزوری نہیں تھی، اس کی جڑیں بہت گہری تھیں، ثقافتی تھیں۔ یہاں ایک بہت ہی طاقتور نقطہ سامنے آتا ہے۔ عمران خان نے خود ایک بار کہا تھا کہ پاکستانی کرکٹرز کے ساتھ مغرب میں اسلام جیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ جی، ان کا کہنا تھا کہ جس طرح مغرب میں اسلام کو دہشت گردوں اور جنونیوں سے جوڑا جاتا ہے، اسی طرح ہمارے کرکٹرز کو بھی ایک غیر نظم و ضبط بے لگام ہجوم کے طور پر دیکھا جاتا ہے کہ یہ امپائروں پر دباؤ ڈالتے ہیں، دھوکہ دہی کرتے ہیں اور کھیل کی روح کے خلاف جاتے ہیں۔ اچھا، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میدان میں ان پر صرف کھیل کا دباؤ نہیں تھا، بلکہ ایک پوری تہذیب کی نمائندگی کا بوجھ تھا کہ انہیں ہر وقت خود کو غلط تاثرات کے خلاف ثابت کرنا پڑتا تھا۔ جی ہاں، بالکل یہی۔ اور اسی سوچ نے ان کے اندر ایک محاصرے کی ذہنیت یعنی سیج مینٹالٹی پیدا کر دی تھی۔ سیج مینٹالٹی، یعنی یہ احساس کہ ہم سب اکیلے ہیں اور پوری دنیا ہمارے خلاف ہے۔ اب یہ ذہنیت ٹیم بنانے کے لیے تو کارآمد ہو سکتی ہے، لیکن یہ جارحیت کو بھی جنم دیتی ہے، جس کی مثالیں ہمیں بعد میں میدان میں نظر آتی ہیں۔ تو یہ صرف کرکٹ نہیں تھا، یہ عزت اور شناخت کی جنگ تھی۔ بالکل۔ اور اسی جنگ کے بیچ عمران خان صرف ایک کھلاڑی سے بڑھ کر ایک عالمی آئیکن بن گئے۔ کتاب میں لکھا ہے کہ شاید باکسر محمد علی کے بعد وہ واحد کھلاڑی تھے جنہیں دنیا بھر میں کروڑوں عام لوگ فوراً پہچان لیتے تھے۔ اور وجہ صرف کرکٹ نہیں تھی، ان کی گلیمرس سماجی زندگی، ان کے فلاحی کام، یہ سب بھی اتنا ہی مشہور تھا۔ ایک نقاد نے تو یہاں تک کہا کہ عمران نے ترقی پذیر دنیا کی آواز کو، جو عزت کے لیے پکار رہی تھی، ایک چیخ میں بدل دیا۔ بہت بڑا بیان ہے۔ اور یہ صرف نقاد نہیں کہہ رہے تھے۔ امریکی صدر رچرڈ نکسن نے 1992 میں کہا تھا کہ اس لحاظ سے خان واقعی ایک سربراہ مملکت کے برابر ہیں۔ واہ! اور یہ جو سربراہ مملکت نالی بات ہے نا، یہ صرف سیاسی نہیں تھی۔ ان کی عوامی زندگی میں اس کرشمے کی مثالیں بھری پڑی ہیں۔ ان کے ایک دوست نعیم الحق نے 80 کی دہائی کا ایک واقعہ سنایا۔ وہ لندن کے ہیرڈز ڈپارٹمنٹ سٹور میں تھے، اور ایک نوجوان خاتون نے عمران کو دیکھا اور وہ پہلے اپنا وقار اور پھر ہوش ہی کھو بیٹھی۔ وہ لفظی طور پر ان کے قدموں میں گر گئی۔ یہ تھا ان کا کرشمہ۔ یہ تو ناقابل یقین ہے، لیکن شہرت ہمیشہ اتنی خوشگوار نہیں ہوتی ہے نا؟ اس کا کوئی دوسرا رخ بھی دکھایا گیا ہے کتاب میں؟ بالکل، انہوں نے بہت جلد سیکھ لیا تھا کہ اس کے منفی پہلو بھی ہیں۔ 1971 میں جب وہ بھی بہت نوجوان تھے، وسٹر میں ایک مداح نے انہیں پب میں ساتھ چلنے کو کہا۔
جب عمران نے شائستگی سے انکار کیا تو وہ شخص غصے میں آ گیا، گالیاں دینے لگا اور چیخا، پاکستانی کمینے، جا کر کوئی اصلی کام کرو۔ یہ شاید ان کے لیے پہلا جھٹکا تھا کہ جس شہرت کو لوگ نعمت سمجھتے ہیں وہ کتنی جلدی نفرت میں بدل سکتی ہے۔ یہ تو ذاتی زندگی کی بات ہوئی، میدان کے اندر تو ماحول بالکل ہی مختلف تھا، کسی گلیڈیٹر کے اکھاڑے جیسا۔ جی کتاب میں کچھ ایسے واقعات ہیں جن پر آج یقین کرنا مشکل ہے۔ جی بالکل۔ دسمبر 1980 کا ملتان ٹیسٹ، ویسٹ انڈیز کے تیز گیندباز سلویسٹر کلارک پر کسی نے نارنجی کا چھلکا پھینکا۔ کلارک کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے قریب پڑی ایک اینٹ اٹھا کر بھیڑ میں دے ماری۔ کیا؟ جی، اس واقعے میں ایک شخص زخمی ہوا اور بعد میں اس کی تصویر ملک بھر کے بس اور ٹرین اسٹیشنوں پر ایک مشہور پوسٹر بن گئی۔ یہ تھا کرکٹ کا جنون، اور کھلاڑی بھی کچھ کم نہیں تھے۔ کراچی میں پاکستان اور بھارت کے میچ کا ایک واقعہ ہے جب کچھ طلبہ احتجاج کرتے ہوئے پچ پر آ گئے۔ اس وقت عمران خان بولنگ کر رہے تھے۔ انہوں نے بڑے سکون سے ایک وکٹ اکھاڑا، سٹمپ۔ ہاں سٹمپ، اور مظاہرے کی قیادت کرنے والے کے سامنے لہرا کر اشارہ کیا کہ اگر وہ نہیں ہٹا تو۔ کتاب کہتی ہے کہ اس کے بعد اس طالب علم نے میدان میں مزید رکنے میں کوئی دلچسپی نہیں دکھائی۔ بالکل، اور نومبر 1981 میں پرتھ کا وہ مشہور واقعہ کون بھول سکتا ہے جب ڈینس للی نے جاوید میانداد کو لات ماری اور جواب میں میاداد نے اپنا بلہ اٹھا لیا۔ جی، یہ ماحول تھا پاکستانی کرکٹ کا، پرتشدد، جذباتی، غیر متوقع۔ یہ صرف ایک کھیل تو بالکل نہیں لگتا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ماحول میں جو شخص بن رہا تھا اس کی اپنی شخصیت کی بنیاد کیا تھی؟ یہ جارحیت، یہ عزت کا تصور، یہ کہاں سے آیا؟ یہاں کتاب ہمیں ان کے بچپن میں لے جاتی ہے، اور ایک واقعہ ان کی شخصیت کو سمجھنے کی چابی ہے۔ جب عمران 13 سال کے تھے، وہ بغیر لائسنس کے اپنے والد کی گاڑی چلا رہے تھے کہ پولیس نے روک لیا۔ اچھا۔ انہوں نے پولیس والے کو رشوت دی اور جان چھڑا لی، لیکن جب گھر آ کر ان کی والدہ کو پتہ چلا تو وہ غصے سے جامنی ہو گئے۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، تم دوسرے لڑکے نہیں ہو، تم ایک پٹھان ہو۔ یہ بہت گہری بات ہے، تم ایک پٹھان ہو۔ ان کی والدہ کے لیے اس کا کیا مطلب تھا؟ ان کے لیے پشتون ہونے کا مطلب تھا فخر اور ایمانداری۔ یہ پشتونوں کے ضابطہ اخلاق پختون وولی کی طرف اشارہ تھا، جس کے 2 بنیادی ستون ہیں، ننگ یعنی عزت اور بدل یعنی انتقام یا انصاف۔ اس ایک جملے نے عمران کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی کہ ان کے اعمال صرف ان کے نہیں بلکہ ان کی شناخت اور خاندانی عزت سے جڑے ہیں۔ تو ذاتی زندگی بھی صرف ایک کھیل نہیں تھی بلکہ عزت کا معاملہ تھا۔ بالکل۔ اور یہ واقعہ ان کے پس منظر پر بھی روشنی ڈالتا ہے نا؟ مطلب ایک 13 سال کا لڑکا گاڑی چلا رہا ہے، اس کے پاس رشوت کے لیے پیسے ہیں۔ بالکل نہیں، یہ کہانی ان کے مراعات یافتہ پس منظر کو بھی عیاں کرتی ہے۔ وہ لاہور کے پوش علاقے زمان پاک میں رہتے تھے، ایک ایسے وقت میں جب زیادہ تر پاکستانی پیدل سفر کرتے تھے۔ ان کے گھر میں گاڑی، ڈرائیور اور 4 نوکر تھے۔ تو ایک طرف پختون وولی کے غیرت کا سبق تھا اور دوسری طرف ایک اشرافیہ کی زندگی۔ ان دونوں چیزوں نے مل کر ان کی شخصیت کو تشکیل دیا۔ اور یہ صرف خاندانی پس منظر نہیں تھا۔ جس دور میں وہ پیدا ہوئے وہ خود پاکستان کے لیے ایک بہت ہنگامہ خیز وقت تھا۔ جی، ان کی پیدائش 5 اکتوبر 1952 کو ہوئی، پاکستان کے پہلے ٹیسٹ میچ سے صرف 11 دن پہلے۔ یہ تو ایک علامتی بات ہے۔ جی، لیکن سیاسی طور پر ملک بہت غیر مستحکم تھا۔ بانی پاکستان کا انتقال ہو چکا تھا، وزیر اعظم لیاقت علی خان کو 1 سال پہلے قتل کر دیا گیا تھا، ملک ابھی تک تقسیم کے زخموں سے چور تھا۔ عمران ایک ایسی دنیا میں پیدا ہوئے جو شدید بحرانوں سے گزر رہی تھی۔ تو اس سیاسی افراتفری کا کرکٹ پر کیا اثر پڑا؟ کیا یہ دونوں دنیا الگ تھیں؟ یہی تو سب سے اہم نقطہ ہے۔ کتاب واضح کرتی ہے کہ پاکستان میں کرکٹ اور سیاست کبھی الگ تھے ہی نہیں۔ جو افراتفری ملک میں تھی وہی کرکٹ بورڈ میں بھی نظر آتی تھی۔ عمران نے خود اپنی سوانی عمری میں لکھا، اور یہ اقتباس بہت اہم ہے۔ بہت کچھ طاقتور افراد کی مرضی پر منحصر ہے، اقربا پروری اور جانبداری عروج پر ہے، اور بدقسمتی سے تعمیری تنقید پر ان کا رد عمل کبھی بھی متاثر کن نہیں رہا۔ یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ کرکٹ بورڈ نہیں بلکہ ملک کی سیاست پر تبصرہ کر رہے ہوں۔ بالکل، اور کتاب کے مصنف یہی کہتے ہیں کہ یہ تبصرہ جتنا اس وقت کرکٹ سیلیکٹرز پر صادق آتا ہے اتنا ہی 25 سال بعد ان کے اپنے سیاسی کیریئر پر بھی آتا ہے۔
اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے لیے یہ میدان شروع سے ہی صرف ایک کھیل نہیں تھا بلکہ ایک سیاسی اکھاڑا تھا۔ اتنی ساری باتیں سننے کے بعد سیاست، عزت، قومی شناخت، محاصرے کی ذہنیت، اب اگر ہم اس باب کے عنوان پر واپس جائیں، صرف ایک کھیل، تو یہ کتنا طنزیہ لگتا ہے نا؟ بالکل، یہی اس باب کا خلاصہ ہے۔ عمران خان اور پاکستان کے لیے کرکٹ قومی فخر کا اظہار تھا، سیاسی انتشار کا آئینہ تھا اور ایک عالمی آئیکن کے ابھرنے کا سٹیج تھا۔ یہ ایک ایسا میدان تھا جہاں ذاتی عزت، قومی شناخت اور بین الاقوامی وقار سب کچھ داؤ پر لگا تھا۔ یہ کھیل سے کہیں بڑھ کر تھا۔ صحیح، تو اس باب نے عمران خان کی کہانی کے لیے ایک بہترین سٹیج تیار کر دیا ہے۔ جی، اور سننے والوں کے لیے ایک سوچ چھوڑ جاتے ہیں۔ کتاب میں ذکر ہے کہ جب عمران صرف 12 سال کے تھے تو ان کے چاچا احمد رضا خان، جو اس وقت قومی سلیکٹر بھی تھے، نے پیشن گوئی کی تھی کہ ایک دن یہ ہمارا سب سے بڑا زندہ کرکٹر بنے گا۔ صرف 12 سال کی عمر میں؟ جی، اب اس تمام تناظر کو دیکھتے ہوئے، یہ بے پناہ دباؤ، یہ سیاسی افراتفری، یہ قومی توقعات کا بوجھ، کیا یہ پیشن گوئی ایک نعمت تھی یا ایک لعنت جس نے ان کی پوری زندگی کی سمت طے کر دی اور ان کے ہر کھیل کو ایک ایسے مقابلے میں بدل دیا جس سے وہ شاید کبھی فرار حاصل ہی نہ کر سکے؟ تو اب ہم عمران خان پر لکھی گئی کتاب کے باب نمبر 2 مہمان نوازی اور انتقام پر بات کرتے ہیں۔ اس کا آغاز ایک بہت ہی دلچسپ واقعے سے ہوتا ہے۔ جی، وہ گاڑی والا واقعہ ہے نا؟ جی بالکل، جب وہ صرف 13 سال کے تھے، والد کی گاڑی چلاتے ہوئے پکڑے گئے اور لائسنس تو تھا نہیں، تو پولیس والے کو رشوت دے کر جان چھڑا لی۔ اور یہاں تک تو لگتا ہے کہ یہ کسی بھی نوجوان کی کہانی ہو سکتی ہے۔ ایک عام سی شرارت۔ بالکل، لیکن اصل موڑ تب آتا ہے جب ان کی والدہ کو پتہ چلتا ہے، شوکت خانم تو۔ اچھا۔ وہ شدید غصے میں آ جاتی ہیں، اور ان کا غصہ اس بات پر نہیں تھا کہ رشوت کیوں دی، بلکہ ان کے الفاظ تھے، تم دوسرے لڑکوں کی طرح نہیں ہو، تم ایک پٹھان ہو۔ واو، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ جی، تو مصنف کے لیے یہ صرف ایک اخلاقی سبق نہیں تھا، یہ ایک طرح سے شناخت کا بحران تھا ان کے لیے۔ بالکل، یہی مصنف کا مرکزی نقطہ ہے کہ ان کی والدہ نے اسے ایمانداری سے نہیں بلکہ پشتون شناخت کے فریم ورک سے دیکھا۔ صحیح۔ اور یہیں سے بات پشتون ولی کی طرف جاتی ہے، جو پشتون قبائلی ضابطہ اخلاق ہے۔ اچھا، پشتون ولی، اس کے جو بنیادی اصول ہیں؟ جی، 3 بنیادی اصولوں پر یہ قائم ہے: ننگ یعنی عزت و غیرت، جی، بدل یعنی انتقام، اور ملمستیا یعنی مہمان نوازی۔ اور بدل کا تصور تو بہت سخت ہے نا؟ عزت پر کیے گئے وار کا جواب دینا لازمی ہے۔ لازمی ہے۔ اس ضابطے کے مطابق اگر آپ کی عزت پر حملہ ہو اور آپ بدلہ نہ لیں تو آپ کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ تو یہ کوئی ذاتی پسند نہیں بلکہ ایک سماجی ذمہ داری ہے۔ بالکل، اور مصنف کے مطابق عمران خان کی والدہ نے انہیں یہی سبق سکھایا کہ ایک پٹھان اپنی عزت پر سمجھوتا نہیں کرتا، اور رشوت دینا اس عزت کے خلاف تھا۔ اچھا، ایک منٹ، یہاں ایک بات تھوڑی سمجھ نہیں آئی۔ جی، کتاب میں ایک طرف تو زمان پار کی وہ امیرانہ زندگی کا ذکر ہے نا، مرسیڈیز، گھر میں 4 ملازم۔ جی ہاں، بالکل، ایک مراد یافتہ ماحول کی شخصیت کی کنجی ہے۔ اچھا، کہ پرورش تو ہوئی لاہور کے جدید شہری ماحول میں، لیکن والدہ نے یہ یقینی بنایا کہ ان کی جڑیں اپنی پشتون شناخت اور اس کے ضابطوں میں مضبوط رہیں۔ تو یہ خاص طور پر ان کی والدہ کی طرف سے ایک سبق تھا۔ جی، مصنف کا یہی کہنا ہے۔ اچھا، تو ہم نے بدلہ یعنی انتقام کی تو بات کر لی۔ باب کا عنوان مہمان نوازی اور انتقام ہے، تو ملماستیا یعنی مہمان نوازی کا کیا کردار ہے اس میں؟ بہت اہم۔ مصنف کے مطابق جس طرح بدلہ عزت کی حفاظت کے لیے ہے، اسی طرح ملماستیا عزت قائم کرنے کے لیے ہے۔ صحیح۔ پشتونی ولی میں تو یہ ہے کہ اگر آپ کا دشمن بھی آپ کے دروازے پر آ جائے تو اس کی حفاظت آپ پر فرض ہو جاتی ہے۔ اور مصنف عمران خان کی مشہور مہمان نوازی کو اسی سے جوڑتا ہے۔ جی بالکل، اسے وہ صرف ایک اچھی عادت نہیں کہتے بلکہ ان کے کردار کا ایک بنیادی ستون قرار دیتے ہیں۔ تو گویا یہ دونوں اصول، مہمان نوازی اور انتقام، ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں، عزت کا تحفظ اور عزت کا حصول۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ اس باب کا مرکزی خیال یہی ہے کہ ان کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے ان 2 بظاہر
متضاد قوتوں کو دیکھنا ضروری ہے۔ ایک طرف لاہور کی شہری زندگی اور دوسری طرف پشتون بولی کا یہ غیر متزلزل قبائلی ضابطہ۔ اور یہی سوچنے کی بات ہے کہ عزت، مہمان نوازی اور بدلے کے یہ گہرے اسباق ان کی کرکٹ کے میدان سے لے کر وزارت اعظم تک کے سفر میں ان کے فیصلوں پر کیسے اثر انداز ہوئے ہوں گے؟ یہ سوال مصنف پڑھنے والے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ اب ہم کرسٹوفر سینڈفورڈ کی کتاب عمران خان کے باب نمبر 3 کا جائزہ لے رہے ہیں۔ جی، اور اس کا عنوان ہے دی سوئنگر۔ ہاں، اور یہ عنوان ہی بڑا دلچسپ ہے۔ اس کے مطلب دو ہیں، ایک تو ظاہر ہے کرکٹ سے متعلق، جو گیند کو سوئنگ کرتا ہے وہ بالر، بالکل، اور دوسرا اس دور کی جو گلیمرس لائف تھی اس سے جڑا ہوا۔ جی، تو یہ باب عمران خان کی اسی دوہری شخصیت کو ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ تو چلیں اس میں ذرا گہرائی میں اترتے۔ بالکل، اور یہی اس باب کی سب سے میرے خیال میں دلچسپ بات ہے۔ ہمیں ایک ہی وقت میں دو الگ الگ عمران خان نظر آتے ہیں۔ اچھا، ایک طرف تو وہ اتھک ایتھلیٹ ہیں جو آکسفورڈ کی نیٹس میں گھنٹوں پریکٹس کر رہے ہیں اپنی انسوئنگر کو بہتر بنانے کے لیے۔ جی، اور دوسری طرف لندن کی جو نائٹ لائف ہے اس کی چکا چوند میں رہنے والا ایک سپر سٹار۔ آپ نے ان کی محنت کی بات کی اور کتاب میں ان کے مشہور لٹل جمپ کا بھی ذکر ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ انگلینڈ میں لوگ ان کی اس دوہری شخصیت کو کیسے دیکھتے تھے؟ مطلب ایک طرف ایک سنجیدہ کرکٹر، دوسری طرف پلے بوائے۔ بہت اچھا سوال ہے۔ کتاب کے مطابق یہ تضاد ہی ان کی پہچان بن گیا تھا۔ اچھا، اور اس کی ایک وجہ شاید کاؤنٹی کرکٹ میں ان کے شروع کے تجربات تھے۔ انہیں نسل پرستانہ تبصروں کا سامنا بھی کرنا پڑا، جیسے وہ چٹنی والا واقعہ۔ بالکل، ایک مخالف بولر نے انہیں چٹنی کہا تو عمران نے اس کا جواب لفظوں سے نہیں دیا بلکہ گیند کو پارک سے باہر پھینک کر دیا۔ جی ہاں، اور یہیں سے ان میں وہ ایک آپ کہہ لیں کہ دفاعی خود اعتمادی پیدا ہوئی، یعنی وہ جاریت میدان پر نظر آنے لگی۔ بالکل، اور یہی خود اعتمادی پھر ہمیں برائٹن کے اس نائٹ کلب والے واقعے میں بھی نظر آتی ہے۔ ہاں، وہ تو کمال کا قصہ ہے۔ جب دوست نے کہا کہ جا کر لڑکیوں سے بات کریں تو انہوں نے کہا نہیں شکریہ۔ اگر وہ مجھ سے ملنا چاہتی ہیں تو وہ خود یہاں آ سکتی ہیں۔ جی، اب یہ تکبر بھی لگ سکتا ہے، لیکن یہ ایک طرح سے اپنی شناخت منوانے کا طریقہ تھا کہ میں تمہارے اصولوں پر نہیں کھیلوں گا۔ تو وہ چاہتے تھے کہ شہرت ان کے پاس آئے، نہ کہ وہ شہرت کے پیچھے جائیں۔ اور یہ شہرت پھر آئی بھی بہت زیادہ، کرکٹ سے بھی آگے نکل گئی، یہاں تک کہ امریکی صدر رچرڈ نکسن نے انہیں سربراہ مملکت کے برابر قرار دے دیا۔ وہ صرف پاکستان نہیں بلکہ پورے بر صغیر کی ایک پہچان بن گئے تھے۔ اور جب کوئی اتنا بڑا آئیکن بنتا ہے تو پھر تنازعات بھی ساتھ آتے ہیں۔ بالکل، اور وہی ہوا 1982 کے دورے پر ریورس سوئنگ کا تنازع کھڑا ہو گیا۔ ریورس سوئنگ یعنی پرانی گیند کو ہوا میں حرکت دینا۔ جی، جو اس وقت انگلش بالرز کے لیے ایک معمہ تھا۔ عمران کہتے تھے کہ یہ کوئی کالا جادو نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ہنر ہے، ایک سائنس ہے۔ ہاں، جو پاکستان کی خشک پچوں پر سیکھا گیا ہے۔ لیکن انگریزی میڈیا نے اسے بے ایمانی سے جوڑ دیا اور اس سے ٹیم میں ایک محاصرہ ذہنیت یا سیج مینٹالٹی پیدا ہوئی کہ دنیا ہمارے خلاف ہے۔ تو یہ باب ایک ایسے شخص کی تصویر پیش کرتا ہے جو ہر محاذ پر لڑ رہا تھا اپنی شناخت کے لیے، ایک کھلاڑی کے طور پر بھی، ایک پاکستانی کے طور پر بھی، اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر ایک آؤٹ سائیڈر کے طور پر بھی۔ بالکل۔ اور اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو ان کی شخصیت کے یہی سارے پہلو ان کے سیاسی کیریئر کی بنیاد رکھتے نظر آتے ہیں۔ کیسے؟ دیکھیں، کرکٹ بورڈ سے ان کے اختلافات، میڈیا میں ان کی امیج اور دباؤ میں پرفارم کرنے کی صلاحیت۔ کتاب میں کرکٹ انتظامیہ پر ان کا ایک کال بھی ہے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں بہت کچھ طاقتور افراد کی خواہشات پر منحصر ہے، اقربا پروری اور جانبداری عروج پر ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہی تبصرہ، یہی الفاظ 25 سال بعد ان کے سیاسی بیانیے پر بھی بالکل فٹ بیٹھتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی لگتا ہے۔ تو سامعین کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑے جاتے ہیں، جس طرح عمران خان نے کرکٹ کے میدان میں ایک آؤٹ سائیڈر کے طور پر نظام کو چیلنج کیا، کیا وہی حکمت عملی ان کی سیاست میں کامیابیوں اور ناکامیوں دونوں کی وجہ بنی؟ اچھا، تو اب ہم عمران خان کی سوانح عمری کے چوتھے باب پر بات کرتے ہیں، جوہری ہتھیاروں کے بغیر جنگ۔ جی، عنوان خود ہی اتنا ڈرامیٹک ہے نا، صاف لگتا ہے کہ یہاں بات صرف کرکٹ کی تو نہیں ہو رہی ہوگی۔ بالکل، عنوان ہی سب کچھ بتا دیتا ہے۔ یہ دراصل شاعر خادر محی الدین کے اس خیال کی عکاسی کرتا ہے کہ قوم پرستی کا مطلب اکثر اپنے ملک سے محبت کم اور دوسرے ملک سے نفرت زیادہ بن جاتا ہے۔ صحیح۔ اور اس سیریز میں تو یہی ہو رہا تھا، یہ کھیل نہیں تھا،
یہ قومی شناخت اور وقار کی لڑائی بن گئی تھی۔ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ میڈیا کا کردار اس میں بہت جارحانہ تھا۔ کراچی کے ایک اخبار نے تو بھارتی ٹیم کو کافر تک کہہ دیا۔ جی، اور ذلیل کیے جانے کے لائق دشمن، یہ الفاظ استعمال ہوئے تھے۔ اور وہ الٹی گنتی والے اسکور بورڈز، جیسے کسی جنگ کا کاؤنٹ ڈاؤن چل رہا ہو۔ بالکل، اور اس سب نے کھلاڑیوں پر ایک ناقابل یقین دباؤ ڈالا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ میدان سے باہر ماحول کبھی کبھی بالکل مختلف ہوتا تھا۔ اچھا؟ جی، کتاب میں ذکر ہے کہ بھارتی کپتان بشن بیدی نے لاہور میں بچوں کے ہسپتال کے لیے خون کا عطیہ دیا۔ یہ ایک بہت بڑی انسانی ہمدردی کی مثال تھی، ہے نا؟ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ لیکن میڈیا نے اسے یا تو مکمل نظر انداز کر دیا یا کہیں اندر کے صفحے پر ایک چھوٹی سی خبر بنا دی۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دشمنی زیادہ تر میڈیا کی پیدا کرتا تھی؟ مطلب کھلاڑیوں کے آپس میں تعلقات اتنے کشیدہ نہیں تھے؟ کافی حد تک جی، کھلاڑی ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے، لیکن عوامی دباؤ اتنا شدید تھا کہ میدان میں انہیں دشمنوں کی طرح ہی لڑنا پڑتا تھا۔ کوئی درمیانی راستہ نہیں تھا؟ کوئی نہیں تھا، یا تو آپ ہیرو تھے یا غدار۔ اچھا، تو میدان پر تو یہ جنگ چل رہی تھی، لیکن اسی دباؤ کے بیچ عمران خان خود ایک کھلاڑی کے طور پر کیسے ابھر رہے تھے؟ یہ بہت دلچسپ پہلو ہے۔ اسی دباؤ نے انہیں ایک عام فاسٹ بولر سے ایک یوں سمجھیں سوچنے والا بولر بنا دیا۔ سوچنے والا بولر؟ جی، سسکس میں ان کے ساتھی بتاتے ہیں کہ وہ صرف بھاگ کر تیز گیند پھینکنے پر یقین نہیں رکھتے تھے، وہ مسلسل اپنے اینگلز، اپنے رن اپ، یہاں تک کہ گیند کی پوزیشن پر بھی تجربات کرتے رہتے تھے۔ تو یہ صرف جسمانی طاقت کا کھیل نہیں تھا، یہ ایک ذہنی جنگ بھی تھی جو وہ بلے باز کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ بالکل، یہ ایک نفسیاتی جنگ تھی۔ وہ جانتے تھے کہ بلے باز پر قومی دباؤ ہے، اور وہ اپنے رن اپ میں ذرا سی تبدیلی کر کے اس دباؤ کو اور بڑھا دیتے تھے۔ جیسے شطرنج کی کوئی چال ہو۔ بالکل، اور ایک مبصر نے تو ان کے بولنگ ایکشن کو کرکٹ کا سب سے سنسنی خیز منظر تک کہا ہے۔ واہ، تو ایک طرف وہ میدان میں اتنے ذہین اور خطرناک بولر بن رہے تھے، لیکن میدان سے باہر ان کی شخصیت کیسی تھی؟ میدان سے باہر وہ ایک معمہ تھے۔ معمہ؟ جی، کتاب میں ان کے ساتھی کھلاڑی انہیں کلنٹ ایسٹ وڈ سے تشبیہ دیتے ہیں، الگ تھلگ، خود میں مگن، اور یہاں تک کہ خوفناک۔ اچھا، تو وہ زیادہ گھلتے ملتے نہیں تھے؟ نہیں، جو شاید اس شدید دباؤ سے نپٹنے کا ان کا اپنا طریقہ تھا۔ لیکن میڈیا تو انہیں بالکل ایک الگ ہی انداز میں پیش کر رہا تھا۔ جی، عمران خان نے خود اس بات کا ذکر کیا کہ انہیں ایک ایسے کھلاڑی کے طور پر دکھایا گیا جو بے وقوف حسیناؤں کے ساتھ گھومتا ہے، نہ کہ ایک ایسے پروفیشنل کے طور پر جو ذہنی طور پر اتنا مشکل کھیل کھیل رہا ہے۔ اور یہی تضاد مطلب ان کی شخصیت کا مرکزی حصہ بن گیا۔ بالکل، ایک طرف وہ انتہائی پروفیشنل تھے، اپنے کھیل کے لیے وقف، دوسری طرف ایک بڑے سیلیبریٹی کی زندگی۔ اس پورے سین نے انہیں شہرت کی قیمت بہت جلدی سکھا دی تھی۔ انہیں سمجھ آ گیا تھا کہ عوام کی محبت کتنی غیر مستقل ہو سکتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ باب صرف کرکٹ کے اعداد و شمار کا نہیں ہے، یہ اس بات کا احاطہ کرتا ہے کہ کس طرح قومی دشمنی، میڈیا کی یلغار اور ذاتی زندگی کی توڑ پھوڑ نے عمران خان کی شخصیت کو تشکیل دیا۔ جی، وہ ایک کھلاڑی تھے جو میدان کے اندر اور باہر دونوں جنگ لڑ رہے تھے۔ اور یہ ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر لا کر چھوڑتا ہے۔ کتاب میں ذکر ہے کہ اس ماحول میں کھلاڑیوں کو کامیابی پر دیوتا بنا دیا جاتا تھا اور ناکامی پر شیطان۔ بالکل، تو جب ایک شخص کو عوام کی طرف سے اس قدر شدید اور متضاد رد عمل کا سامنا ہو تو یہ تجربہ اس کی شخصیت پر کیا مستقل اثرات مرتب کرتا ہے، خاص طور پر جب وہی شخص بعد میں سیاست کی غیر یقینی دنیا میں قدم رکھتا ہے۔ اب عمران خان پر لکھی گئی کتاب کے 5ویں باب پر بات کرتے ہیں، دی ڈاؤن ہل اسٹرگل۔ جی، یہ باب مطلب واقعی چونکا دینے والا ہے۔ یہاں ہمیں وہ عمران خان نظر نہیں آتا جو دنیا پر چھایا ہوا تھا۔ بالکل، یہاں ایک ایسا انسان دکھائی دیتا ہے جو جسمانی اور ذہنی دونوں طرح سے ٹوٹ چکا تھا۔ اور اس باب کی خاص بات یہی ہے کہ یہ دکھاتا ہے کہ ایک ہیرو جب گرتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ جی، اور یہ سب شروع ہوتا ہے بھارت کے خلاف ایک شاندار کامیابی کے فوراً بعد، جب اچانک یہ انکشاف ہوا کہ ان کی پنڈلی کی ہڈی میں
स्ट्रेस फ्रैक्चर है। जी, एक संगीन स्ट्रेस फ्रैक्चर। ये सिर्फ एक चोट नहीं थी, ये उनके पूरे करियर पर एक सवालिया निशान था। किताब में इस दर्द की शिद्दत को बहुत बहुत वाज़े तौर पर बयान किया गया है। ये ऐसा दर्द था कि सुबह बिस्तर से उठना तक एक अजाब बन गया था। बिल्कुल, और इसका जो नफ्सियाती असर था वो जिस्मानी तकलीफ से कहीं ज्यादा गहरा था। अच्छा। मतलब जब लंदन में डॉक्टरों ने वो तजुर्बाती सर्जरी की और उसके बाद कह दिया कि भी बतौर फास्ट बॉलर आपका करियर तकरीबन खत्म है, तो ये एक तरह से उनकी पूरी शनाख्त पर हमला था। किताब में भी वो खुद इसे अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर कहते हैं, है ना? जी, जहां वो शदीद डिप्रेशन का शिकार थे। और ये ज़हनी दबाव सिर्फ उन तक नहीं रहा। किताब में एक बहुत तकलीफदेह हिस्सा है जहां जिक्र है कि लाहौर में उनके वालिदैन को भी जी, मनफी प्रेस की वजह से अपने घर के बाहर लोगों की तनकीद का सामना करना पड़ता था। ये बहुत अहम नुक्ता है। और इसी टूटी हुई टांग और ज़हनी आजियत के दौरान उन्हें कप्तान बना दिया जाता है। बड़ा अजीब फैसला था, है ना? लेकिन उसने एक नए तनाज़े को जन्म दिया। किस तरह का तनाज़ा? किताब बताती है कि क्रिकेट बोर्ड की इंतजामिया उन्हें एक वो कहते हैं ना डिसरप्टिव एलिमेंट समझती थी, एक खलल डालने वाला उनसर। लेकिन क्या किताब इस पर भी रोशनी डालती है कि बोर्ड का ये ख्याल किस हद तक दुरुस्त था? क्या वो वाकई निज़ाम में खलल डाल रहे थे या ये सिर्फ इंतजामिया की अपनी नाअहली छुपाने का एक तरीका था? देखें, किताब के मुताबिक ये दो तरफा मामला था। इमरान खान बोर्ड के अहदेदारों को नाअहल और क्रिकेट से आप कह लें कि नावाकिफ समझते थे, और बोर्ड उन्हें जिद्दी और समझौता ना करने वाला समझता था। बिल्कुल। ताल्लुकात इतने खराब थे कि एक सरकारी एहलकार ने उसने इस सूरत हाल को डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन और उसके अफरीद से तशबीह दी। अरे बाप रे, ये तो बहुत बहुत शदीद इल्जाम है। ये सिर्फ कोई इंतजामी इख्तिलाफ नहीं, ये तो किरदार कुशी की हद तक बात जारी है। जी बिल्कुल, और यहाँ सिर्फ जिद की बात नहीं थी। किताब ये इंडिया देती है कि ये इमरान खान के लिए स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ लड़ने का पहला ट्रेनिंग ग्राउंड था। अच्छा। वो सिस्टम के अंदर रहकर सिस्टम से लड़ने का हुनर सीख रहे थे, जो बाद में उनकी सियासत का एक मरकजी नुक्ता बना। इस शदीद मुखालफत के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। 1983 के वर्ल्ड कप में सिर्फ एक बल्लेबाज की हैसियत से खेलना। जी, जबकि वो अपनी बॉलिंग के उरूज पर थे। ये उनकी ज़हनी पुख्तगी की एक बहुत बड़ी मिसाल है। और फिर ऑस्ट्रेलिया जाकर न्यू साउथ वेल्स के लिए खेलने का फैसला, ये सिर्फ फॉर्म की बहाली नहीं थी, ये इस बात का ऐलान था कि वो हार नहीं मानेंगे। ये जद्दोजहद उनकी शख्सियत का एक अहम हिस्सा बन गई। तो खुलासा ये है कि ये जो ढलान का सफ़र था, ये सिर्फ एक मुश्किल दौर नहीं था, बल्कि ये उनकी शख्सियत को बनाने वाला एक तजुर्बा था। बिल्कुल, इसने उन्हें सिर्फ एक खिलाड़ी से एक फाइटर में तब्दील कर दिया। एक ऐसा फाइटर जो एस्टैब्लिशमेंट से टकराने का हौसला रखता था। जी, और यही बात हमें एक बड़े सवाल की तरफ ले जाती है। वो क्या? कि कैरियर ख़त्म कर देने वाली चोट का दर्द, अवाम की तनकीद और एक मुखालिफ इंतज़ामिया से लड़ाई का ये तजुर्बा, क्या यही वो भट्टी थी जिसने उन्हें मुस्तकबिल की सियासत के उन चैलेंजेस के लिए तैयार किया जो उससे कहीं ज़्यादा बड़े और बेरहम होने वाले थे? ये एक सोचने की बात है। अभी हम क्रिस्टोफर सैनफोर्ड की किताब इमरान खान के छठे बाब पर बात कर रहे हैं। जी, कैप्टन एंड क्रू। और ये बाब सिर्फ क्रिकेट के बारे में नहीं है। ये एक लीडर की नफ्सियात को समझने की कोशिश है, जिसने न सिर्फ एक टीम को बल्कि पाकिस्तानी क्रिकेट के पूरे कल्चर को बदलने की ठानी थी। बिल्कुल। और किताब ये बहुत वाज़ेह करती है कि ये तब्दीली आसान नहीं थी, ये तसादुम के बगैर मुमकिन ही नहीं थी। अच्छा। इमरान खान का कप्तानी का फॉर्मूला ही स्टेटस को चैलेंज करने पर मबनी था। उन्होंने आते ही दो महाज खोल दिए, एक बोर्ड के खिलाफ और दूसरा टीम के अंदर। तो जब उन्होंने कप्तानी संभाली, उन्हें एक ऐसी टीम मिली जो बासलाहियत तो थी मगर गैर मुस्तकिल मिजाज थी। जी। तो किताब बताती है कि उन्होंने इस रिवायती गैर मुतवक्का दिलकशी को इज्तिमाई जिम्मेदारी से बदलने का फैसला किया। हाँ, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। बोर्ड के साथ उनके ताल्लुकात तो शुरू से ही बहुत कशीदा थे। सही। वसीम राजा का एक कॉल है कि इमरान बोर्ड के लिए एक खलल डालने वाला उनसुर थे। वो बोर्ड हुक्काम को नाअहल समझते थे, उनकी मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करते थे। और वो मशहूर वाकया भी तो है, ड्रेसिंग रूम वाला। जी बिल्कुल, जब उन्होंने बोर्ड सेक्रेटरी को ये कहकर बाहर निकाल दिया था कि ये खिलाड़ियों के काम करने की जगह है, गपशप की नहीं।
یہ تو ایک بہت بڑا اعلان تھا۔ بالکل، یہ ایک اعلان تھا کہ اب اصول کپتان طے کرے گا، انتظامیہ نہیں۔ اچھا، بورڈ کے ساتھ تو یہ بے باکی سمجھ آتی ہے، لیکن ڈریسنگ روم کے اندر کا ماحول کیسا تھا؟ وہاں بھی صورتحال کچھ ایسی ہی تھی۔ وہ کوئی بہت شفیق یا گرم جوش کپتان نہیں تھے۔ یعنی کھلاڑیوں کے ساتھ بھی فاصلہ تھا؟ جی، کتاب کہتی ہے کہ ٹیم کا رد عمل محبت سے زیادہ احترام اور خوف پر مبنی تھا۔ جاوید میانداد، ظہیر عباس، سرفراز نواز، ان جیسے بڑے ناموں سے ان کے اختلافات سامنے آئے۔ تو کیا وہ سینئرز کو بھی اسی پرانے نظام کا حصہ سمجھتے تھے؟ ایسا ہی لگتا ہے، لیکن یہاں ایک بہت دلچسپ تضاد ہے۔ ایک طرف وہ سینئرز کو چیلنج کر رہے تھے اور دوسری طرف وہ نئے ٹیلنٹ کے سب سے بڑے سرپرست تھے۔ بالکل، یہ بات واقعی حیران کن ہے۔ سلیکٹرز کی مخالفت کے باوجود وقار یونس اور عاقب جاوید جیسے نوجوانوں کو ٹیم میں لانا اور پھر انہیں کھل کر سپورٹ کرنا، اس کے پیچھے کیا سوچ تھی؟ میرے خیال میں یہ ایک سوچی سمجھی حکمت عملی تھی۔ وہ ایک ایسی ٹیم بنانا چاہتے تھے جو ان کے ویژن کے مطابق ہو، جارحانہ، بے خوف اور کپتان کی وفادار۔ اچھا، تو یہ ایک نئی ثقافت کی بنیاد تھی۔ جی، اور مشتاق احمد والے واقعات تو ان کی شخصیت کے بالکل مختلف پہلو دکھاتے ہیں نا؟ جی، بہت دلچسپ ہے۔ ایک طرف اصول پسندی کی انتہا کہ مشتاق کو اپنا بیگ اٹھانے سے روک دیا، اور کہا کہ میرے 2 ہاتھ اور 2 ٹانگیں ہیں، میں اپنا سامان خود اٹھاتا ہوں۔ اور پھر دوسری طرف ان کی نفسیاتی سمجھ بوجھ۔ جب مشتاق نے ایک میچ میں خراب کارکردگی دکھائی، ہاں، تو انہوں نے ڈانٹنے کے بجائے سب کے سامنے کہا تم نے بہت شاندار بولنگ کی۔ یہ صرف حوصلہ افزائی نہیں تھی، یہ ایک پیغام تھا کہ کپتان اپنے کھلاڑی کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس سے کھلاڑی کو ایک تحفظ کا احساس ملتا ہوگا۔ بالکل۔ اور پھر آتا ہے 1992 کا ورلڈ کپ فائنل، ان کی کپتانی کا سب سے بڑا لمحہ۔ جی، لیکن جیت کے بعد جو ہوا وہ شاید ان کی قیادت کی سب سے بڑی مثال بھی ہے اور سب سے بڑا تنازع بھی۔ ان کی وکٹری سپیچ، ہاں، وہ ایک فیصلہ کن لمحہ تھا۔ انہوں نے میزبانوں، سپانسرز یا اپنی ٹیم کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے تقریر کو کینسر ہسپتال کے لیے فنڈ ریزنگ پر مرکوز کر دیا۔ اور اس بات پر ساتھی کھلاڑیوں کا رد عمل کیسا تھا؟ کتاب کے مطابق جاوید میانداد اور رمیز راجہ جیسے کھلاڑی شدید مایوس ہوئے۔ انہیں لگا کہ ٹیم کی جیت کو کپتان نے اپنے ذاتی مشن کے لیے استعمال کر لیا۔ تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کے لیے ٹیم کی جیت بھی ایک بڑے مقصد کا ذریعہ تھی؟ میرے خیال میں بالکل۔ یہ واقعہ ان کی شخصیت کا خلاصہ ہے۔ ان کے اندر ایک شدید یکسوئی تھی۔ ورلڈ کپ جیتنا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا، لیکن ان کے ذہن میں اگلا ہدف ہسپتال تھا۔ تو کپتان پر ان کا ذاتی مشن حاوی ہو گیا؟ جی، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی کامیابی کا فارمولہ ہی تصادم اور یکسوئی پر مبنی تھا۔ وہ پرانے نظام کو توڑ کر ہی نیا نظام بنانا چاہتے تھے۔ اور آخر میں سامعین کے لیے ایک سوچ چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ شدید، یکسو اور بعض اوقات متنازع قائدانہ انداز، جس نے کرکٹ میں بے پناہ کامیابی تو دلائی مگر اندرونی خلفشار بھی پیدا کیا، کیا یہ ان کے آنے والے سیاسی کیریئر کا ایک عکس نہیں تھا؟ چلیں اب کرسٹوفر سینڈفورڈ کی کتاب عمران خان، دی کرکٹر، دی سیلیبریٹی، دی پولیٹیشین کے 7ویں باب یعنی دی کنٹراسٹ پرنسپل پر بات کرتے ہیں۔ جی، اس باب کا جو بنیادی سوال ہے نا، وہ بڑا دلچسپ ہے کہ ایک ہی انسان وہ 2 بالکل مختلف دنیائیں اپنے اندر کیسے رکھ سکتا ہے؟ بالکل، اور سینڈفورڈ اسی پہیلی کو عمران خان کی شخصیت کی بنیاد قرار دیتے ہیں۔ مطلب ایک طرف آپ دیکھتے ہیں انگلینڈ کا کاؤنٹی سرکٹ، جہاں وہ ایک محدود سے کھلاڑی لگتے ہیں، اور دوسری طرف پاکستان کے لیے کھیلتے ہوئے ایک طوفان ہے۔ بالکل، ایک قومی ہیرو۔ اور یہی تضادات ہیں جو ان کی پوری کہانی کو اتنا غیر معمولی بناتے ہیں۔ تو پھر آئیے اس پہیلی کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی کڑی سے شروع کریں، ورسٹرشائر کا وہ دور۔ جی، وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ کتاب کہتی ہے کہ انگلینڈ کا ماحول انہیں بہت ہی بورنگ لگتا تھا اور وہاں کے کھلاڑی بے جان۔ ہاں، اور اس سے بھی بڑھ کر جو بات تھی وہ یہ کہ انہیں اپنی نیچرل جو فاسٹ بولنگ تھی اس کے بجائے میڈیم پیس کرنے کو کہا جاتا تھا۔ وہ پاکستان کے لیے کھیلنے آئے، یہاں وہ تضاد بالکل کھل کر سامنے آتا ہے۔ انتخاب عالم والا واقعہ ہے نا؟ جی، کپتان انتخاب عالم نے انہیں گیند دی اور صرف ایک جملہ کہا، انہیں اچھلنے پر مجبور کرو۔ واہ، مطلب مکمل آزادی دے دی۔
اور اس ایک جملے نے، اس اعتماد نے ایک اوسط کاؤنٹی بولر کو ایک ورلڈ کلاس سٹار میں بدل دیا۔ یہ تو ہوئی میدان کی بات، لیکن یہی تضاد تو ان کی ذاتی زندگی میں بھی تھا، خاص طور پر انگلینڈ میں۔ جی، کتاب میں انہیں آکسفورڈ سمودھی کا لقب دیا گیا ہے، ایک ایسا شخص جو ہفتے میں 4-5 راتیں باہر گزارتا تھا۔ ہاں، یہ امیج بہت مضبوط تھا۔ تو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ کوئی ایسی زندگی گزار کر بھی ایک ٹاپ لیول کا ایتھلیٹ کیسے بنا رہ سکتا ہے۔ دیکھیں، یہی تو اس امیج کے پیچھے کا دھوکہ ہے، کیونکہ اس تصویر کے پیچھے ایک ایسا ڈسپلن تھا جس کا اس دور میں تصور بھی مشکل تھا۔ اچھا، جیسے کہ؟ کتاب زور دیتی ہے کہ انہوں نے کبھی شراب نہیں پی، اور یہ 1970s کی دہائی کے برطانوی کلچر میں، خاص طور پر کھلاڑیوں میں، ایک انہونی بات تھی۔ تو یہ جو پلے بوائے والی امیج تھی وہ بس ایک دکھاوا تھی؟ بڑی حد تک۔ وسیم راجہ کا ایک کال ہے کتاب میں کہ عمران ہر صبح گراؤنڈ میں سب سے پہلے پہنچنے والے کھلاڑی تھے۔ ہر صبح؟ جی، اور وہ گھنٹوں اکیلے ایک سٹمپ پر بولنگ کی پریکٹس کرتے تھے۔ تو ان کی عوامی زندگی اور ان کی جو پروفیشنل لگن تھی، وہ دو بالکل الگ دنیایں تھیں۔ شاید اسی لیے ان کے اپنے ساتھی کھلاڑی بھی انہیں اکثر سمجھ نہیں پاتے تھے۔ بالکل۔ کتاب میں انہیں ایک الگ تھلگ رہنے والا، ایک کلاسک کاؤ بوائے کہا گیا ہے، جو آتا، اپنا کام کرتا اور چپ چاپ چلا جاتا۔ جی، اور اس کی وجہ شاید وہ شدید دباؤ تھا جو وہ محسوس کرتے تھے۔ کیسا دباؤ؟ عمران خان کا اپنا ایک کال ہے کہ مغرب میں پاکستانی کرکٹرز کے ساتھ اسلام جیسا سلوک کیا جاتا ہے، مطلب ایک غیر منظم ہجوم سمجھا جاتا ہے۔ بالکل۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو الگ تھلگ رہنا تھا، یہ اس ماحول سے خود کو بچانے کا ایک طریقہ تھا، جو ان کی عوامی مقبولیت سے بالکل الٹ تھا۔ جی، جہاں لوگ ان کی ایک جھلک کے دیوانے تھے۔ تو جب ہم ان سب ٹکڑوں کو جوڑتے ہیں تو ایک بہت ہی پیچیدہ تصویر بنتی ہے۔ کاؤنٹی کا ایک بجھا ہوا سا کھلاڑی جو پاکستان کا آئیکن بن جاتا ہے، ایک پبلک میں سوشلائٹ، لیکن اصل میں ایک انتہائی ڈسپلن والا ایتھلیٹ۔ ایک تنہا رہنے والا کھلاڑی جو لاکھوں لوگوں کا ہیرو ہے۔ بالکل، اور یہیں پر یہ باب ایک بہت ہی طاقتور نقطے پر ختم ہوتا ہے۔ رچرڈ نکسن نے ایک بار کہا تھا کہ عمران خان ایک سربراہ مملکت کے برابر ہیں۔ اچھا، تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا وہ ان تضادات کے بغیر کبھی اس مقام تک پہنچ سکتے تھے؟ کیا یہ اندرونی پیچیدگی ہی ان کی کرشماتی شخصیت کی اصل وجہ تھی؟ تو اب بات کرتے ہیں عمران خان کی زندگی پر لکھی گئی کتاب کے 8ویں باب کی۔ ڈراپنگ دا پائلٹ۔ جی، ڈراپنگ دا پائلٹ، اور یہ عنوان ہی خود ایک پوری کہانی ہے۔ بالکل، یہ ایک مشہور سیاسی کارٹون سے لیا گیا ہے نا؟ ہاں، 1890 کا برطانوی کارٹون جس میں جرمن چانسلر بسمارک کو جہاز سے اتارا جا رہا ہے۔ یعنی ایک عظیم رہنما جسے اب غیر ضروری سمجھا جا رہا ہے۔ بالکل، وہی استعارہ یہاں عمران خان کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اور اس کی جو بنیاد ہے وہ بنتی ہے 1987 کے ورلڈ کپ سیمی فائنل سے، لاہور میں آسٹریلیا کے خلاف شکست۔ جی، اور وہ کوئی معمولی شکست نہیں تھی، مطلب ایک قومی سانحے جیسا ماحول تھا۔ قومی سانحہ ہی تھا۔ کہتے ہیں کہ تقریباً 10,000 لوگ سڑکوں پہ نکل آئے تھے، اچھا، دکانیں لوٹی گئیں، اور بس ایک ہی مطالبہ تھا، پوری ٹیم کو برطرف کیا جائے۔ اور اس آگ پر تیل ڈالا عمران کے پرانے ساتھی سرفراز نواز نے۔ ان کے الزام نے تو سب کچھ بدل دیا۔ بالکل، انہوں نے کہہ دیا کہ پاکستان یہ میچ جان بوجھ کر ہارا ہے، سٹے بازی کی وجہ سے۔ جی، اور اس ایک الزام نے پورے معاملے کو کھیل سے نکال کر ایک قومی سازش بنا دیا۔ اور اسی طوفان کے بیچ میں عمران نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ سب کو لگا کہ بس ایک دور ختم ہو گیا، کہانی ختم۔ لیکن اصل کہانی تو شاید یہیں سے شروع ہو رہی تھی، ان کی واپسی۔ سوال یہ ہے کہ کیوں؟ دیکھیں، ایک طرف تو کہا جاتا ہے کہ جنرل ضیاء الحق نے ذاتی طور پر درخواست کی تھی، لیکن عمران کی اپنی وجہ اس سے کہیں بڑی تھی۔ جی، بہت ذاتی اور بہت بڑی۔ وہ اپنی والدہ کی یاد میں کینسر ہسپتال بنانے کا جو عزم تھا نا، وہ شدید ہوتا جا رہا تھا۔ بالکل، اور وہ جانتے تھے کہ بطور کپتان ان کی واپسی ایک قومی ایونٹ بن جائے گی۔ یعنی یہ ایک طرح کی اسٹریٹجک واپسی تھی۔ ہاں، کہہ سکتے ہیں۔ مقصد صرف کرکٹ نہیں تھا، بلکہ کرکٹ کو استعمال کرنا تھا، عالمی توجہ حاصل کرنے کے لیے، فنڈز کے لیے۔ صحیح، اور یہیں سے وہ صرف ایک کھلاڑی سے ایک عوامی شخصیت بننا شروع ہوئے۔ اور یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ پوری ٹیم اس مشن میں ان کے ساتھ کھڑی تھی۔ اجتماعی خواب بن گیا تھا، اور اس نئے عزم کا اثر ان کی کپتانی پر بھی نظر آیا۔ بہت زیادہ۔
1988 کا ویسٹ انڈیز کا دورہ اس کی بہترین مثال ہے۔ ون ڈے سیریز تو بہت بری طرح ہارے، 5-0 سے۔ جی، لیکن ٹیسٹ سیریز میں جو انہوں نے لڑائی لڑی وہ کمال تھی۔ 10 سال میں ویسٹ انڈیز کو ان کی سرزمین پر ہرانے کے قریب پہنچ گئے تھے۔ اور عمران نے زخمی ہونے کے باوجود 23 وکٹیں لیں۔ یہ ان کے ارادے کی پختگی کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی دورے کا وہ مشہور قصہ بھی تو ہے ویو رچرڈز کے ساتھ نوک جھونک کا۔ اچھا، وہ ٹرینیڈاڈ ٹیسٹ والا؟ جی، جب عمران نے ان سے کہا تم خود کو بہت پسند کرتے ہو ہے نا؟ اور رچرڈز کا جواب بھی اتنا ہی شاندار تھا۔ کیا کہا تھا انہوں نے؟ انہوں نے کہا ہاں، اور میں نے یہ تمہیں دیکھ کر سیکھا ہے۔ مطلب میدان میں 2 بادشاہوں کی ٹکر تھی۔ بالکل، اور یہیں عمران کی قیادت میں وہ تبدیلی نظر آتی ہے۔ وہ ایک بے لچک یکسو رہنما بن چکے تھے۔ بے لچک کیسے؟ مطلب کوئی مثال؟ اسی دورے پر جب مینیجر نے کہا کہ ٹیم کو تھوڑا آرام دیتے ہیں، ساحل پر لے جاتے ہیں، تو عمران نے کیا کیا؟ انہوں نے پریکٹس سیشن دن میں 1 سے بڑھا کر 2 کر دیے۔ یعنی پیغام صاف تھا، اب آرام کا وقت ختم۔ جی، اب صرف کام ہوگا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ باب صرف ایک کرکٹر کی ریٹائرمنٹ اور واپسی کی کہانی نہیں ہے، یہ وہ اہم موڑ ہے جہاں عمران خان ایک کھلاڑی سے قومی کاز والی عوامی شخصیت میں بدلنا شروع ہوئے۔ بالکل، ان کا مقصد اب صرف میچ جیتنا نہیں تھا، بلکہ ایک بہت بڑے خواب کو پورا کرنا تھا۔ اور یہ ہمیں ایک بڑے سوال پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ جی، کہ کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ کسی کھلاڑی کا ذاتی مشن قومی شناخت کے ساتھ اس طرح جڑ جائے کہ اس کی واپسی خود کھیل سے بھی بڑی بن جائے، خاص طور پر ایک ایسے ملک میں جو ہمیشہ اپنے ہیروز کی تلاش میں رہتا ہے۔ اب ہم کرسٹوفر سینفرڈ کی کتاب عمران خان، دی کرکٹر، دی سیلیبریٹی، دی پولیٹیشین کے باب نمبر 9 پر بات کریں گے۔ اس کا عنوان بڑا ہی دلچسپ ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ وہ گیند کو دبا رہے تھے، ٹھیک ہے، وہ گیند کو دبا رہے تھے۔ یہ باب عمران خان کی زندگی کے ایک بڑے تضاد کو سامنے لاتا ہے۔ ایک طرف وہ کینسر اسپتال بنا کر قوم کے مسیحا بن رہے تھے، اور دوسری طرف ان کی ذاتی اور قانونی زندگی میں آپ کہہ لیں ایک طوفان آیا ہوا تھا۔ جی بالکل، اور مصنف ان تینوں چیزوں کو یعنی شوکت خانم ہسپتال، سیاست میں ان کی آمد اور پھر ان پر چلنے والے مقدمات ان کو بڑی خوبصورتی سے جوڑتا ہے۔ مطلب یہ الگ الگ کہانیاں نہیں ہیں، یہ سب مل کر اس عمران خان کو بنا رہی تھیں جسے ہم نے بعد میں سیاست کے میدان میں دیکھا۔ تو شروعات ایک بہت ہی مثبت کام سے ہوتی ہے، شوکت خانم ہسپتال۔ یہ صرف ایک عمارت نہیں تھی، یہ تو عمران خان کی عوامی شخصیت کا سنگ بنیاد تھا۔ کتاب اس کے پیچھے کے جذبے کو مسیحائی کہتی ہے، لیکن کیا مصنف یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ خدمت کا جذبہ شروع سے ہی سیاسی تھا؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، کتاب کے مطابق ہسپتال بنانے کا جذبہ تو خالصتاً ذاتی تھا، جو اپنی والدہ کی تکلیف سے پیدا ہوا، لیکن اس منصوبے نے انہیں پاکستان کے گلی کوچوں میں عوام سے جوڑ دیا۔ اس نے انہیں کرکٹ کے ہیرو سے بڑھ کر ایک سماجی رہنما کی شناخت دی۔ اچھا، تو جب انہوں نے سیاست میں قدم رکھا تو انہیں لگا کہ یہی مقبولیت ووٹ میں بدل جائے گی، لیکن 1997 کے الیکشن میں 0 نشستیں ملنا وہ ایک بہت بڑا دھٹکا تھا۔ اس سے انہیں اندازہ ہوا کہ سیاست کا کھیل کرکٹ سے بہت مختلف ہے۔ تو ایک طرف عوامی زندگی میں یہ جدوجہد چل رہی تھی، اور دوسری طرف ان کی ذاتی زندگی بھی کسی ڈرامے سے کم نہیں تھی۔ جمائما گولڈ سمتھ سے شادی نے تو جیسے… بالکل، اس نے تو برطانوی اور پاکستانی میڈیا میں آگ لگا دی تھی۔ ہاں، ہر طرف بس اسی کی بات ہو رہی تھی۔ جی، عمر، ثقافت، مذہب، ہر چیز پر بات ہوئی۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کر انہیں سنگین قانونی مقدمات کا سامنا کرنا پڑا۔ کیلیفورنیا میں والدیت کا دعویٰ، اور پاکستان میں وہ جو ٹائلوں کی سمگلنگ کا عجیب سا کیس تھا۔ ہاں، وہ ٹائلوں والا کیس۔ عمران خان ان مقدمات کو ہمیشہ اپنے سیاسی مخالفین کی چال سمجھتے تھے، اور شاید آپ کہہ سکتے ہیں اسی چیز نے ان کے اندر سیاسی لڑائی کا جذبہ مزید پختہ کیا۔ تو مطلب حملے ذاتی زندگی میں بھی ہو رہے تھے اور عوامی سطح پر بھی، لیکن شاید سب سے بڑا ڈرامائی موڑ تب آیا جب کرکٹ کا ایک پرانا معاملہ لندن کی ایک عدالت تک پہنچ گیا۔ ہاں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ معاملہ بال ٹیمپرنگ کا نہیں تھا جیسا کہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے۔ عمران نے اپنی کتاب میں مانا تھا کہ انہوں نے ایک بار بوتل کے ڈھکن سے گیند کو چھیڑا تھا، لیکن این بوتھم اور ایلن لیم نے ان پر حد کی عزت کا مقدمہ اس لیے کیا۔ اچھا، تو یہ حد کی عزت کا کیس تھا؟ جی بالکل، کیونکہ عمران نے مبینہ طور پر ان کے طبقاتی پس منظر اور ذہانت پر تنقید کی تھی۔
یعنی یہ کرکٹ سے زیادہ انا اور سماجی حیثیت کی جنگ بن گئی تھی۔ اور عدالت میں جو ہوا وہ تو کسی فلمی منظر سے کم نہیں لگتا۔ عمران خان نے قانونی طور پر اپنا دفاع واپس لے لیا، جس کا مطلب تھا کہ وہ کیس ہار گئے، لیکن پھر انہوں نے عدالت کے باہر آ کر جو کیا وہ کمال تھا۔ یہیں پر ہمیں عمران خان کی سیاسی حکمت عملی کی پہلی جھلک نظر آتی ہے۔ انہوں نے قانونی جنگ ہار کر بھی عوامی رائے کی جنگ جیتنے کا فن سیکھ لیا۔ عدالت سے باہر انہوں نے بوتھم کے کیریئر پر تنقید کی اور پھر وہ تاریخی جملہ کہا۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ وہ گیند کو دبا رہے تھے۔ ٹھیک ہے، وہ دبا رہے تھے۔ اس ایک جملے سے انہوں نے قانونی شکست کو اخلاقی فتح میں بدل دیا۔ یہ مقدمہ ان کے لیے ایک طرح کی میڈیا ٹریننگ بن گیا، جو بعد میں ان کی سیاست میں بہت کام آیا۔ یہ حیران کن ہے، یعنی قانونی طور پر ہار کر بھی بیانیے کی جنگ جیت جانا۔ یہ تو آج کل کی سیاست میں ایک عام حکمت عملی لگتی ہے، لیکن اس وقت شاید یہ ایک نئی بات تھی۔ تو آخر میں یہ باب ہمیں بتاتا ہے کہ یہ دور عمران خان کی سیاسی شخصیت کی بنیاد بنا۔ ہسپتال نے انہیں عوام سے جوڑا، ذاتی حملوں نے انہیں سخت بنایا، اور اس مقدمے نے انہیں سکھایا کہ میڈیا اور عوامی تاثر کی جنگ کیسے لڑنی ہے۔ بالکل۔ اور یہیں پر ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ کیا عدالتوں اور میڈیا میں لڑی جانے والی ان ابتدائی لڑائیوں نے ہی عمران خان کو مستقبل کے سیاسی اکھاڑے کے لیے تیار کیا تھا؟ کیا یہی وہ بنیاد تھی جس پر ان کے آئندہ سیاسی کیریئر کی وہ عمارت کڑی ہوئی، جہاں تنازعات اور بحران ہمیشہ ان کے سفر کا ایک لازم و ملزوم حصہ بنے رہے؟ تو آئیے اب کتاب عمران خان دی کرکٹر، دی سیلیبریٹی، دی پولیٹیشین کے باب نمبر 10 آل راؤنڈر کا جائزہ لیتے ہیں۔ جی، اور یہ باب میرے خیال میں بہت اہم ہے۔ اہم اس لیے کہ یہ عمران خان کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتا ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ وہ صرف ایک کرکٹر نہیں تھے۔ بالکل، اور اس جائزے میں ہم یہی دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ سارے کردار، کرکٹر، سیلیبریٹی، فلاحی کارکن اور پھر سیاستدان، یہ آپس میں جڑے کیسے ہوئے تھے؟ مطلب کیا ایک کے بغیر دوسرا ممکن تھا؟ یہی سوال ہے۔ اچھا، ذرائع میں ایک بہت بڑا موازنہ کیا گیا ہے محمد علی کے ساتھ۔ جی، یہ بہت بڑا دعویٰ ہے۔ اور وہ اسے کچھ حیران کن قصوں سے ثابت کرتے ہیں۔ جیسے امریکی صدر رچرڈ نکسن نے کہا کہ خان کا درجہ تو ریاست کے سربراہ کے برابر ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور لندن کے ہیرڈز ڈپارٹمنٹ سٹور والا واقعہ، جہاں ایک نوجوان خاتون انہیں دیکھ کر ہی بے ہوش ہو گئی تھی۔ یعنی یہ صرف سٹار پاور نہیں تھی، اس کے پیچھے کچھ اور بھی تھا۔ بالکل۔ تو یہ شہرت کیا تھی؟ دیکھیں، یہ صرف مقبولیت نہیں تھی، یہ ایک علامت تھی۔ ترقی پذیر دنیا کے لیے وہ ایک امید تھے، ایک ایسی شخصیت جو عالمی سطح پر ان کی نمائندگی کر سکتی تھی۔ اچھا۔ لیکن یہی شہرت بعد میں ان کے لیے آپ کہہ لیں کہ ایک چیلنج بھی بنی۔ اور اسی شہرت کو استعمال کر کے انہوں نے شوکت خانم میموریل کینسر ہسپتال کا منصوبہ شروع کیا۔ جی، اپنی والدہ کی یاد میں۔ اور دسمبر 1994 میں جب ہسپتال کا افتتاح ہوا تو ربن کسی سیاستدان سے نہیں کٹوایا گیا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ بہت علامتی لمحہ تھا۔ ربن سمیرہ یوسف نامی ایک نوجوان کینسر کی مریضہ نے کاٹا تھا۔ واہ۔ اور یہی منصوبہ ان کی زندگی کا ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ ٹرننگ پوائنٹ کیسے؟ ہسپتال کے لیے فنڈز اکٹھا کرتے ہوئے عمران خان کا پہلی بار پاکستان میں موجود کرپشن سے براہ راست سامنا ہوا۔ اچھا، تو یہ ان کا پہلا عملی تجربہ تھا۔ جی، اور اسی تجربے نے ان کے سیاسی نظریات کو شکل دی۔ یہ ہسپتال ایک طرح سے انہیں ملک کے مسائل کا ایک کریش کورس دے رہا تھا۔ یہ بات سمجھ آتی ہے۔ تو یہ نظام کے خلاف ان کی پہلی، آپ کہہ سکتی ہیں، اصل جنگ تھی۔ بالکل، اور اسی وجہ سے ان کا اگلا قدم تقریباً ناگزیر تھا، یعنی سیاست میں آنا۔ جی، انہوں نے تحریک انصاف بنائی، جس کا منشور 3 بنیادی نکات پر تھا: سماجی انصاف، قومی خود انحصاری اور کرپشن کے خلاف جنگ۔ ہاں، لیکن یہاں ایک بہت دلچسپ نقطہ ہے جو ذرائع نے اجاگر کیا ہے۔ وہ کیا؟ کہ اتنی زیادہ ذاتی مقبولیت کے باوجود ان کی جماعت کو اپنے پہلے الیکشن میں ایک بھی سیٹ نہیں ملی۔ ایک بھی نہیں؟ یہ تو حیران کن ہے۔ جی، اور یہ ناکامی ہمیں ایک بہت گہری بات سکھاتی ہے کہ لوگ تعریف تو کرتے تھے لیکن شاید اعتماد نہیں کرتے تھے۔ بالکل، لوگ انہیں کھیلتے دیکھنے کے لیے پیسے دیتے، ان کے ہسپتال کو چندہ دیتے،
लेकिन मुल्क की बागडोर देना एक बिल्कुल मुख्तलिफ मामला था। उसके लिए एक अलग किस्म की साख्त चाहिए थी। जी, जो उन्हें अभी बनानी थी। शोहरत ने उन्हें मेज पर जगह तो दिला दी, लेकिन उन्हें यह साबित करना था कि वो वहां रहने के मुस्तहिक हैं। तो आखिर में ये सारे किरदार जुड़े हुए थे। और यही वो सवाल है जिस पर गौर करना चाहिए। क्या इमरान खान के ये मुख्तलिफ किरदार, क्रिकेटर, सेलिब्रिटी, फलाही कारकुन और सियासतदान वाकई अलग-अलग थे, या हर किरदार अगले किरदार के लिए एक सीढ़ी था? शायद सियासतदान इमरान खान का वजूद मुमकिन ही ना होता अगर वो क्रिकेटर और सेलिब्रिटी ना होते। देखने का शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो मजीद वीडियोस के लिए फॉलो करें।